میں مارکیٹ گیا, میں نے ایک جینس خریدی تھی, تو میں شاپ میں گیا تو مجھے ایک جینس لائک کی مجھے پسند آئی, تو جب میں نے پرائز پوچھی کہتا ہے 800 روپے. تو جب میں نے والیٹ نکالا پیسے دینے کے لیے تو مجھے کہتا ہے سر آپ صرف 400 روپے دیں. میں کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے سر ڈرامے میں آپ ڈسکاؤنٹ دیتے رہے, آج ہماری باری ہے. اب میرے ساتھ کیا ہوئی, میں ادھر گیا بیچ سے ٹیلی فون کرنے, تو جب میں گیا تو مجھ سے آگے ایک لڑکی فون پہ بات کر رہی تھی کسی کے ساتھ, ساتھ میں اس کا بھائی کھڑا تھا. اچھا بھائی کی نظر میرے پر پڑ گئی, اس نے جا کے ایسا سے بہن کے کان میں پتہ نہیں کچھ کہا, میں نے غصے سے اس کو دھکا دے دیا, پھر بات کرتی رہی فون پہ. بھائی نے پھر ایک کان پہ جا کے اشارہ کیا میری طرف, کچھ کہا اس کو. آخر بہن نے غصے سے میری طرف مڑ کے دیکھا, جب اس کی نظر میرے پر پڑ گئی نا, اس نے چیخنا شروع کر دیا فون پہ. فون پہ چیخ کے اس نے مجھے کہا کہ آپ پلیز آ کے بات کر لیں فون پہ, میں جس سے بات کر رہی ہوں. میں نے فون لیا, میں نے بات شروع کی, اس کی وہ اپنی والدہ سے بات کر رہی تھی. اس کی والدہ نے جو میرے سر بات شروع کی تو آدھا گھنٹہ میرے سر بات کرتی رہی, اور کال کدھر کی تھی, کراچی کی. وہ میرے سر بات کرتی رہی, اور جو ہے نا وہ جو بھائی کھڑا تھا اس نے بل پے کرنا تھا, اسے پسینے آئے نا. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے رخصت ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الفا بریوو چارلی کی ایک ایسی بات جو شاید ہی کسی اور ڈرامے میں ہوئی ہو. وہ یہ کہ اس کی مین کاسٹ یعنی میری, فراز کی, شہناز کی اور قاسم کی شادیاں اسی سیریل کے دوران ہوئی. جب اس آخری پروگرام کی بات چلی تو شعیب بھائی نے کہا کہ آپ تینوں اپنی بیویاں اور شہناز اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے آئے. ہم نے کہا کہ جی گھر والوں سے پوچھ کے بتاتے ہیں. فراز کو تو فوراً اجازت مل گئی, اس لیے مریم بھابھی اس کے ساتھ بیٹھی ہیں. شہناز کے ہسبینڈ کو شہناز نے اجازت نہیں دی اور وہ دونوں امریکہ جا چکے ہیں. سرپرائزنگلی میرے گھر والے تو بالکل ہی انکاری ہو گئے, اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسز قاسم کو اجازت مل گئی, اس شرط پہ کہ ان کا چہرہ نہ دکھایا جائے. اس لیے وہ موجود تو ہیں لیکن آپ صرف ان کی آواز سن سکیں گے. میں بات چیت شروع کر رہا ہوں مسز فراز سے. اچھا تو مریم بھابھی, پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ 14 ہفتوں تک اس ڈائناسور کو آپ نے شہناز کے پیچھے خوار ہوتے دیکھا, آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے کہہ رہی ہوں. ٹھیک کہہ رہی ہوں, بلکہ میں تو یہی چاہوں گی ہر لڑکی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے تاکہ آپ کو میری قدر آئے. اچھا بھابھی, دوسرا سوال آپ سے میں یہ پوچھوں گا, اس سے ڈرے بغیر بتائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہم تینوں میں سے کس کا کام زیادہ اچھا لگا آپ کو, تو کس کا نام لیں گے آپ؟ بھائی ایکٹنگ تو آپ سبھی لوگوں کی بہت اچھی تھی, مگر مجھے قاسم بھائی کی ایکٹنگ بہت اچھی لگی. ہاں بھی قاسم, اجازت ہے. اچھا بھابھی, آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیپٹن قاسم کی آپ کو ایکٹنگ کیسی لگی؟ بھائی بات یہ ہے کہ شیکسپیئر صاحب نے کہا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر آدمی ایک ایکٹر ہے جو اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک ایکٹنگ ہی کرتا رہتا ہے. اگر اس ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھیں تو آپ بھی, میں بھی, یہ بھی اور وہ سب بھی ایکٹر ہیں. ویسے قاسم خان کا کام اچھا تھا. نو ڈاؤٹ بھابھی. اچھا بھابھی یہ بتائیں کہ پورے ڈرامے میں آپ کا فیوریٹ سین کون سا تھا؟ ویسے تو بھائی بہت ساری سین تھے جو مجھے بڑے پسند تھی, مگر میرا فیوریٹ سین وہ ہے جس میں یہ بوسنیا میں سربوں کی قید سے بھاگتے ہیں اور پھر انہیں گولی لگ جاتی ہے. تو اسے دیکھ کے مجھے وہ مشہور فلم گریٹ اسکیپ یاد آ گئی, اور میں تو کہوں گی کہ قاسم خان کا گرنا کسی طرح بھی اسٹیو میکوین کے گرنے سے کم نہیں تھا. بھابھی ٹھیک کہا آپ نے. بھابھی کے اس معصوم سے کمپیریزن کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات. شعیب بھائی کے کام بھی بڑے عجیب ہیں. سنہرے دن میں ہم تینوں کے ساتھ سلیم شیخ بھی تھا. جب الفا بریوو چارلی شروع ہوا تو سلیم شیخ کو او ایس ٹی بنا کے لالی ووڈ بھجوا دیا, اور اس کے بہانے نیری اور اس کے پورے خاندان سے جان چھڑا لی. ابھی پچھلے 3-4 ہفتوں میں جو آپ نے کیپٹن گلشیر کے 3-4 جنازے اٹینڈ کیے ہیں, ان کی لپیٹ میں نہ صرف گلشیر آیا بلکہ شہناز, آہو, آنٹی وغیرہ سب فارغ ہو گئے. گویا 4 چوہے شکار پہ نکلے تھے, اب 2 رہ گئے, یعنی میں اور فراز. اگر الفا بریوو چارلی کا کوئی سیکول بنا تو ہم دونوں سے تو شاید آپ کی ملاقات ہو جائے. کیپٹن گلشیر کو آپ دل بھر کے دیکھ لیں, اس کے بعد وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. خدا حافظ.
کمن کمن جتنا پیار میرے دل میں ہے نا تم جوانوں کے لیے اور کسی کو نہیں ہے. یو نو اگر میرے بس میں ہو نا تو کلیجہ نکال کر تم تمہاری ہتھیلیوں پر. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اخے شکار پوری صاحب چھٹی نہیں دیتے. اے میں نے نکاح پڑھانا ہے چھٹیوں کے ساتھ. نہیں سلطان صاحب نور ولی نے کیمرے میں دیکھ لیا. پھر سے آئیے. کمن کمن جتنا پیار میرے دل میں ہے نا تم جوانوں کے لیے اور کسی کو نہیں ہے. یو نو اگر میرے بس میں ہو نا تو کلیجہ نکال کر تم تمہاری ہتھیلیوں پر. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اخے شکار پوری صاحب چھٹی نہیں دیتے. اے میں نے نکاح پڑھانا ہے چھٹیوں کے ساتھ. چلے ٹھیک ہے سلطان صاحب. اوکے.